اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَسْأَلُونَكَ اور پوچھتے آپ سے عن الجبال پہاڑوں کے بارے میں فقل بس آپ کہہ دیجئے يَنْسِفُهَا اڑائے گا اس کو ربی میرا رب نصفاً اڑانا فَيَذَرُهَا بس چھوڑ دے گا ان کو قاعًا میدان صفصفا چٹیل برابر سیدھا لا ترى نہیں دیکھیں گے آپ فیہا ان میں عوجاً کوئی کجی ٹیڑھا پن ولا امتا اور نہ ٹیلا یومئذ اس دن یتبعون وہ پیچھے چلیں گے الداعیہ پکارنے والے کے لا عوج کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا لہو اس کے لیے وخشعت الاصوات وخشعت اور پست ہو جائیں گی الاصوات آوازیں للرحمن رحمان کے سامنے فلا تسمع بس نہیں سنیں گے آپ الا ہمسا مگر آہٹ پاؤں کی آہٹ یوم اذن اس دن لا تنفع نہیں فائدہ دے گی الشفاعت سفارش الا من مگر اسے اذن اجازت دے لہو جس کو الرحمن الرحمن ورضی لہو قولا اور راضی ہو جائے پسند کر لے اس کے لیے بات کرنے کو یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے آگے ہے ما خلفوں اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے ولا یحیطون اور نہیں انہوں نے ان لوگوں نے احاطہ کیا ہوا بھی اس اللہ کا علم میں وعنت الوجوہ اور جھک جائیں گے چہرے للحی اس ذات کے جو زندہ القیوم جو سنبھالنے والی ہے وقد اور تحقیق خوابہ لا مراد ہوا من وہ حملہ جس نے اٹھایا ظلم ومن یعمل اور جو عمل کرے من الصالحات نیک وہ مؤمن اس حال میں کہ وہ مومن ہو فلا یخاف ظلما تو نہیں اس کو خوف ہوگا زیادتی کا ولا حظما اور نہ کمی کا وکذالک اور اسی طرح انزلناہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور اس کو اتارا قرآن عربی عربی زبان میں وصرفنا اور پھیر دی ہے پھیر کر بیان کیا ہم نے فی اس میں الوعید وعید لعلہم تاکہ وہ یتقون ڈرے او یا یحدث پیدا کرے لہم ان کے لیے ذکر نصیحت فتعال اللہ بس بلند ہے اللہ تعالی الملک جو بادشاہ ہے الحق برحق ولا تعجل اور مت آپ جلدی کرے بالقرآن قرآن کے ساتھ من قبل پہلے اس سے ان یقضا کہ مکمل کی جائے الیک آپ کی طرف وحی ہو اس کی وحی وقر اور آپ کہہ دیجئے ربی اے میرے رب زدنی زیادہ کیجئے میرے لیے علم ولقد اور تحقیق عاہدنا ہم نے تاکید کی تھی الی آدم کو من قبل اس سے پہلے فنسیہ بس وہ آدم بھول گئے ولم نجد اور ہم نے نہیں پائی لہو آدم کے لیے عزماً پختگی وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا کہ تم سجدہ کرو آدم کے لیے فسجدوا بس انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا ابا اس نے تکبر کر دیا فقلنا بس ہم نے کہا یا آدم اے آدم ان ھذا بے شک یہ یعنی ابلیس عدو دشمن ہے لکا تیرا ولزوجک اور تیری بیوی کا فلا یخرجن بس یہ نہ نکالے کما تم دونوں کو من الجنت جنت سے فتشقا ورنہ آپ مشقت میں پڑ جائے گے ان بے شک لکا تیرے لیے یہ ہے ان لا تجوع کہ نہ تو تمہیں بھوک لگے گی فیہا اس جنت میں ولا تعرا اور نہ آپ ننگے ہوں گے اور وَأَنَّكَ اور بے شک آپ لا تظمأ
نہ آپ کو پیاس لگے گی، فیہا اس جنت میں، ولا تضحیٰ اور نہ آپ کو دھوپ لگے گی۔ فوسوسہ بس وسوسہ ڈالا الیہ آدم کی طرف شیطان، و شیطان نے، قال شیطان نے کہا، یا آدم اے آدم، حل ادلو کیا میں بتاؤں تجھے، علی شجرۃ الخلد، علی شجرۃ الخلد ہمیشگی کے درخت پر، و ملکن اور ایسی بادشاہت پر، لا یبلا جو بوسیدہ نہیں ہوتی، پرانی نہیں ہوتی، فاکلا بس ان دونوں نے کھایا، منہا اس درخت سے، فبدت بس ظاہر ہو گئی، لہما ان دونوں کے لیے، سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں، وطفقا اور لگے وہ یخصفان ڈالنے، وطفقا یخصفان انہیں ڈالنے لگے، تفقہ کا معنی شروع کرنا، علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنہ جنت کے پتے، وعصا اور وعصا اور بات نہیں مانی آدم، و آدم نے، ربہ اپنے رب کے، فغوا بس چوک گئے وہ، ثم پھر، اجتباہ منتخب کیا ان کو، ربہ ان کے رب نے، فتاب علیہ پھر ان کے توبہ قبول کی، وہدا اور ہدایت دی، رہنمائی کی، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہبتا تم دونوں اترو، منہا اس جنت سے، جمیعاً سب کے سب، بعضکم بعض تمہارے، لبعض بعض کے، عدو دشمن ہوں گے، فاما بس اگر، یأتین آ جائے کم تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تو بس جو شخص، اتبع پیروی کر لے، ہدایا میری ہدایت کی، فلا یضل تو نہ وہ بھٹکے گا، ولا یشقا اور نہ وہ مشقت میں پھنسے گا، ومن اور جو، اعرض اعراض کر لے، عن ذکری میری نصیحت سے، فإن تو بس بے شک، لہو اس کے لیے، معیشت اور معیشت ہوگی، روزی ہوگی، ضنکن تنگ، ونحشرہ اور ہم اسے جمع کریں گے، یوم القیامت قیامت کے دن، اعمی اندھا، قال وہ کہے گا، ربی اے میرے رب، لما کیوں، حشرتنی آپ نے مجھے اٹھایا، جمع کیا، اعمی اندھا، وقت اور تحقیق، کنتو میں تھا، بصیراً دیکھنے والا، قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کذالک اسی طرح، اتت کا آئی تھی آپ کے پاس، آیاتنا ہماری نشانیاں، فنسیتہا بس آپ بھول گئے تھے انہیں، وکذالک اسی طرح، الیوم آج کے دن، تنسا تجھے بھلایا جائے گا، وکذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، من اس کو، اسرف جو حد سے تجاوز کر، ولم یؤمن اور نہ ایمان لائے، بآیات ربی اپنے رب کی نشانیوں پر، ولعذاب الآخرہ اور بت آخرت کا عذاب، اشد زیادہ سخت ہے، وابقا اور زیادہ پائیدار ہے، افلم یہد لہم کیا بس نہیں ان کو ہدایت دی، اس بات نے، کس بات نے، کم اہلکنا کہ کتنے ہم نے ہلاک کی ہے، قبل ان سے پہلے، من القرون جماعتیں، یمشونہ جو چلتی تھی، یمشونہ چلتے ہیں، یہ چلتے ہیں یہ لوگ، فی مساکنہم ان کی رہائشوں میں، ان فی ذلک بے شک اس میں، لآیات البتہ نشانی، لأولی النہی عقل مندوں کے لیے، ولولا کلمۃ اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت پہلے سے طے شدہ، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، لکانا تو ہو جاتا، کیا ہو جاتا، ہلاک ہونا، تو ہلاک ہونا ہو جاتا، لزامن لازم، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى اور ایک وقت ہے مقرر، فاصبر بس آپ صبر کیجئے، علی ما ان باتوں پر، یقولون جو وہ کہتے ہیں، وسبح اور تسبیح بیان کیجئے،
بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ قبل طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وقبل غروب اور سورج غروب ہونے سے پہلے ومن آناء اللیل اور رات کے اوقات میں فسبح سے آپ تسبیح کیجئے واطراف النہار اور دن کی طرف میں لعلک تاکہ آپ ترضا خوش ہو جائیں ولا تمدن اور نہ آپ پھیلائیں عینیک اپنی دونوں آنکھیں الی ما متعنا به ان چیزوں کی طرف جن کے ساتھ ہم نے فائدہ دیا ہے ازواج منہم ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو زہرت الحیات الدنیا یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے چمک دمک ہے لنفتنہم تاکہ ہم آزمائیں ان کو فی اس میں ورزق ربک اور آپ کے رب کا رزق خیر بہتر ہے ابقا اور زیادہ پائیدار ہے باقی رہنے والا ہے وامر اور آپ حکم کیجئے اہلکا اپنے گھر والوں کو بالصلاۃ نماز کا واصطبر اور ثابت قدم رہیے علیہ اس نماز پر لا نسألک ہم نہیں مانگتے آپ سے رزق نحن ہم نرزقوں کا رزق دیتے آپ کو والعاقبۃ اور بہترین انجام للتقوی تقوی کے لیے ہے پرہیزگاری کے لیے ہے وقالوا اور انہوں نے کہا لولا کیوں نہیں یأتینا لاتے ہیں یہ بآیت کوئی نشانی ہمارے پاس لاتے ہیں کوئی نشانی من رب اپنے رب کی طرف سے اولم تأتہم کیا نہیں آئی تھی ان کے پاس بینۃ نشانی ما اس چیز کی فی الصحف الاولی جو پہلے صحیفوں میں ہے ولو انا اور اگر ہم نے اہلکناہم ہلاک کیا ہوتا ان کو بعذاب عذاب کے ساتھ من قبل اس سے پہلے لقالوا تو البتہ وہ کہتے ربنا اے ہمارے رب لولا ارسلتا کیوں نہ بھیجا آپ نے الینا ہماری طرف رسولا پیغمبر فنتبع آیاتک تاکہ ہم پیروی کرتے آپ کی نشانیوں کی من قبل اس سے پہلے ان نذل کہ ہم ذلیل ہوتے ونخزا اور رسوا ہوتے قل آپ کہہ دیں کل سب متربص انتظار کرنے والے ہیں فتربصوا بس تم بھی انتظار کر لو فستعلمون بس ان قریب تم جان لو گے من اصحاب الصراط السوی کون ہے سیدھے راستے والے ومن اور کون اہتدیٰ ہدایت یافتہ اچھا جی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي پوچھتی آپ سے پہاڑوں کے بارے کہ قیامت آئے گی پہاڑ کہاں پر جائیں گے پہاڑوں کا کیا بنے گا سمجھ آ کے کہ نہیں آئی ویسے بھی مشرکین مکہ یہ کرتے تھے کہ ادھر پہاڑ ہیں مکہ مکرمہ کے آس پاس ان پہاڑوں کو ادھر ادھر کر کے یہاں پہ کھیت بنا دے ہمارے لیے ان پہاڑوں کو سونا چاندی کا بنا دے خشک پہاڑ ہے یہاں پہ سبزہ ہونا چاہیے فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کی جگہ پہ میدان بنائے گا برابر سیدھا لا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا نہ آپ اس میں دیکھیں گے کوئی اونچ نیچ کوئی ٹیڑھا پن ولا امتا نہ کسی قسم کا کوئی ٹیلا بالکل برابر زمین ہوگی سمجھ آ گئی اگر ایک طرف سے کوئی بال آپ پھینکتے ایسے سمجھ آ گئی تو دوسری طرف چلا جائے گا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی درمیان بالکل جیسے کرکٹ پیچ نہیں ہوتی پیچ کی طرح کا سمجھ آ کہ نہیں ہے یومئذ یتبعون الداعی اس دن وہ پیچھے چلیں گے پکارنے والے کے یعنی اسرافیل علیہ السلام
اسرافیل علیہ السلام پہلے دفعہ سور پھونکیں گے نا، ٹھیک ہے، تو سارے مر جائیں گے سب، اور سور پھونکنے کے بعد سب کے مرنے کے بعد اسرافیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے۔ اس وقت صرف اللہ کی ذات ہوگی، کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے آج؟ لمن الملک اليوم، آگے خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار، آج کوئی بولنے والا نہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ زندہ کر دیں گے سب سے پہلے، پھر وہ سور پھونکیں گے، تمام ساری مخلوقات قبروں سے نکلیں گے۔ سمجھ آگے؟ تو اسرافیل علیہ السلام نے ابھی وہ بغل میں جو ہے نا سر اس کے جھکایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، منہ اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، جو آرڈر ہوتے ہیں، حکم ہوتے ہیں، فوراً سور پھونک دینا۔ تو وہ پھونکیں گے تو سب جائیں گے ان کے پیچھے۔ وخشعت الاصوات، اور آواز پست ہو جائیں گی رحمان کے سامنے۔ جب کوئی گھبراتا ہے نا تو آواز اس کی پست ہو جاتی ہے۔ فلا تسمع الا ہمسا، تو نہیں سنیں گے مگر ہمس۔ ہمس کسے کہتے ہیں؟ اصل میں ہمس کہتے ہیں جب اونٹ بیٹھتا ہے نا تو اس کے پاؤں سے تھوڑی بہت آواز جو آتی ہے بیٹھنے کی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس کو کہتے ہیں، اصل تو اس کو کہتے ہیں۔ پھر جو ہے نا اس کا اطلاق بس پاؤں کی آہٹ پر، ہر کسی کی پاؤں کی جو آہٹ ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے، اس پر ہونے لگا۔ تو فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی مگر جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند کرے، وہ ہر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، اور جس کو رحمان اجازت دے، مثلا انبیاء کر سکیں گے، شہداء کر سکیں گے، حافظ کریں گے، علماء کریں گے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ حضرات کریں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ ان کے آگے بھی جانتا ہے اور پیچھے بھی جانتا ہے۔ آگے سے مراد، پیچھے سے مراد زمانی بھی ہو سکتا ہے، مکانی بھی ہو سکتا ہے۔ زمانی سے یعنی زمانے سے مطلب ان کے آنے سے پہلے، ہمارے آنے سے پہلے جو کچھ تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد جو کچھ ہوگا، مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی جانتا ہے۔ مکانی سے مراد مطلب میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میرے آگے تحت نگاہ جتنی دنیا ہے، جو کچھ ہے ساری دنیا، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ میرے پیچھے جو کچھ جتنی دنیا ہے تحت آخر تک ساری دنیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ مکانی ہو جائے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور انہوں نے اللہ کا علم یا احاطہ نہیں کیا۔ وَعَانَتِ الْوُجُوهُ، اور چہرے جھک جائیں گے، الحی القیوم، اس ذات کے لیے جو زندہ ہے اور سنبھالنے والی ہے، اور نامراد ہوگا جس نے ظلم اٹھائے۔ اور جو نیک عمل کر اس سال میں کہ وہ مومن ہو تو نہیں اس کو خوف ہوگا ظلم کا، ولا حدمہ، یعنی ظلم نہ زیادتی کا، ولا حدمہ، اور نہ کمی کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اس کو اتارا قرآن عربی زبان، قرآن عربی زبان میں ہے۔ اس لیے کہ وہ لوگ بھی عربی تھے، وہ تو پہلے سے بہانے ڈھونڈ رہے تھے، اگر کسی اور زبان میں قرآن پاک نازل ہوتا تو انہوں نے بہانہ بھی ڈھونڈنا تھا۔ ہمیں یہ زبان نہیں صحیح سمجھ آتی، اگرچہ سمجھ آتی بھی، لیکن نہیں، ہم تو اس کے محاورات نہیں سمجھ سکتے، اس کے ضرب المثل کو نہیں سمجھ سکتے، وغیرہ ذالک، ان کی زبان کے مطابق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربی سے محبت کرو، عربی زبان سے محبت کرو۔ کیوں؟ لأنی عربی، اس لیے کہ میں عربی ہوں، اول قرآن عربی، اور قرآن بھی عربی ہے، وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عربی، اور جنتیوں کی زبان جو ہے نا وہ بھی عربی ہوگی۔ ٹھیک ہے، جنت میں سب جن کو عربی نہیں آتی نا وہ بھی ادھر عربی بولے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو جو گالیاں کٹتے ہیں نا پنجابی،
یہ چولا تو یہ انی دیا تو یہ تو وہ، سمجھ آ گئی؟ یہ ادھر نہیں ہوگا. ہاں کیا کہہ رہے؟ ہاں نہیں ادھر ہونے نہیں کوئی چیز. سمجھ آ گئی؟ وصرفنا فیہ من الوعید، ہم نے اس میں وعید پھیر پھیر کر بیان کی ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کرے یا یہ وعید ان کی نصیحت حاصل کرے، پیدا کرے. فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ تعالی بادشاہ ہے برحق ہے. ملک ایک ہے مالک اور ایک ہے ملک. تو ملک میں مبالغہ زیادہ ہے مالک سے. ٹھیک ہے، مالک تو آپ بھی بن سکتے ہیں نا، میں اس چیز کا مالک ہوں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن ملک اس میں مبالغہ ہے، اس سے اللہ. اور قرات سبعہ ہے نا، قرات سبعہ تو ان میں 6 قراتوں میں ملک یوم الدین ہے. الرحمن الرحیم ملک یوم الدین، صرف ایک قرات میں مالک یوم الدین. اور یہ جو ہماری قرات حفظ ہے ہمارے یہاں مشہور، ہم پڑھتے، سمجھ آ گئی؟ تو ملک میں مبالغہ زیادہ ہے، تو کبھی کبھار ملک یوم الدین پڑھنا چاہیے. بلکہ یہ معمول بنائے کہ 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں نماز پڑھنی، 1 رکعت میں ملک یوم الدین، 1 رکعت میں مالک یوم الدین، یہ پڑھنا چاہیے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرات سبع میں 6 قراتوں میں تو ملک ہے، 1 قرات میں صرف مالک ہے. وہ قرات متواتر ہے، قرات سبع متواتر ہے نا. تو ولا تعجل بالقرآن، اور نہ جلدی کرے اب قرآن کے ساتھ، من قبل ان یقضى الیک وحی، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وحی مکمل کی جائے. یعنی جب قرآن پاک نازل ہوتا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے، جلدی جلدی پڑھتے، کہیں بھول نہ جاؤں میں. جبرائیل علیہ السلام لا رہے ہوتے جلدی جلدی پڑھتے. جیسے 29 میں پارے ہیں، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ کر دیں اس قرآن کے ساتھ تاکہ آپ جلدی کریں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ اس کو آپ کے دل میں جمع کرنا اور اس کو پڑھوانا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو وہ کہہ رہے وقل رب زدنی علما، اور کہہ دے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ کیجیے. تو رب زدنی علما ہر نماز کے بعد 3 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ سے حافظہ تیز ہوگا. سمجھ آ رہی؟ مرد بھی عورتیں بھی سب. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدم، اور تحقیق ہم نے تاکید کی آدم کو اس سے پہلے، تاکید حکم کیا تھا لیکن وہ بھول گئے اور ہم نے ان کے لیے پختگی نہیں پائی. حکم کیا کیا تھا ابھی آگے آ رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتے تو کہ تم سجدہ کرو آدم کو، بس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا. اور یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ سجدے سے مراد جو ہے وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں. وہ تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں، کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا. سجدہ تعظیمی پہلے شریعتوں میں جائز تھا. جیسے آپ لوگوں نے سورہ یوسف میں پڑھا ہے کہ بھائیوں نے والدین نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا، انی رأیت 11 کوکبا وخروا له سجدا. انہوں نے کیا کہا ھذا تأویل رؤیایا من قبل. اب جائز نہیں ہے، سجدہ تعظیمی بھی ہمارے شریعت میں جائز نہیں. اب اگر سے کوئی حضرت آدم کو کیوں نہ ہو، حضرت آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کرنا شروع ہو جائے تو جائز ہوگا؟ نہیں. کہے گا اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا تھا، کوئی یہ اس کو جواز بنائے نہیں، اس وقت کروائے. اس وقت تو بہن بھائی کا نکاح بھی جائز تھا. آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے نا جڑوا پیدا ہوتی تھی نا، ایک لڑکا ایک لڑکی، تو جو آپس میں پیدا ہوتے تھے ان کا نکاح تو نہیں تھا، جائز نہیں تھا. لیکن جو اس کے علاوہ پیدا ہوتے تھے ان میں سے لڑکا لڑکی کا آپس میں نکاح کیا تھا؟ جائز تھا. لیکن اب جائز نہیں ہے. سمجھ آ رہے کہ نہیں یار؟ تو فرمایا کہ ہم نے ان سے حکم، اور یہ پہلے میں آپ سے عرض میرے خیال میں کر چکا ہوں کہ شیطان کو بھی حکم تھا، بتایا تھا نا میں نے، وہ 8ویں پارے میں. سمجھ میں نا سورہ اعراف کے سوال پیدا ہوتے ہیں
کہ ففسق عن امر ربی، اور اس کے رب کے حکم سے نہیں، کہ کان من الجن، وہ کون سے کن میں سے تھا؟ جنات میں سے تھا۔ اور یہاں پہ حکم تو فرشتوں کو ہوا، اور فرشتوں کے بارے میں آتا ہے خلقت الملائکۃ من نور، وہ نور سے پیدا ہوئے تھے۔ آدم فرشتوں کو حکم تھا، وہ تو تھا نہیں، تو اس سے جب سجدہ نہیں کیا تو اعتراض کیا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو بھی حکم تھا۔ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فقلنا یا آدم، تو ہم نے کہا اے آدم، یہ دشمن ہے تیرا بھی اور تیری بیوی کا بھی، بس تم دونوں کو نہ نکالے جنت سے، ورنہ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ جنت میں مزے کرو، ان لک الا تجوع فیھا ولا، اس میں نہ تو آپ کو بھوک لگے گی اور نہ آپ ننگے ہوں گے۔ یعنی بھوک نہیں لگے گی، بھوک تو لگنی ہے، بھوک نہ لگے تو نعمتوں کا مزہ ہی کیا، پھر کھانے کا کیا مزہ؟ بھوک تو اللہ کی نعمت ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بھوک آپ لوگوں کو لگتی ہے تبھی تو کھانے کی تباہی مچاتے ہو، بھوک نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اس کے بعد جو ہے نا بھوک لگے گی تو پھر فوراً نعمتیں جو ہے نا وہ بھی سامنے آئیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ بھوک لگ گئی تو بس کچھ ملنا نہیں، بس بھوک ہی بھوک ہے، ایسے نہیں۔ اور کیا فرما رہے ہیں جی؟ وَلَا تَعْرَ، اور نہ آپ ننگے ہوں گے، وَأَنَّكَ لَتَظْمَأُ فِيهِ، اور نہ پیاس لگے گی، مطلب پیاس تو لگنی ہے، پیاس لگتی ہے اس کے بعد ہی جو ہے نا کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، سکنجی پیتے ہیں، تو شربت، تو ستو، تو متو، تو یہ وہ، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تبھی تو مزہ آتا ہے، لیکن مزے نہیں آنے چاہیے، تو یہ فرما ہے ٹھیک۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پیاس ختم ہوگی، پیاس ختم کرنے کی چیز بھی ساتھ آئی۔ ولا تضحى، اور نہ دھوپ پڑے گی وہاں پر۔ دھوپ سے مطلب یہ جو سخت قسم کی دھوپ ہوتی ہے، ہلکی پھلکی دھوپ مزے لینے کے لیے سردی میں وہ تو ہو۔ فوسوس الیہ الشیطان، تو شیطان نے آدم کو کیا کیا؟ وسوسہ کیا کہ اے آدم، کیا میں تمہیں ایسا نہ ہمیشہ کے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں، اور ایسی بادشاہت کے بارے میں نہ بتاؤں جو کبھی بوسیدہ نہ ہو؟ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرۃ، کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہ درخت کون سا تھا؟ مختلف روایات ہیں کون سا درخت تھا۔ بعض کہتے گندم کا تھا، بعض کہتے انجیر کا درخت تھا، بعض کہتے املوک کا درخت تھا، اور وغیرہ ذالک، لیکن جمہور کہتے ہیں گندم زیادہ، لیکن کسی روایت میں، بعض روایت میں یہ موجود نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کی بات نہیں جانا، لیکن وہاں پر ہے 8ویں پارے میں شیطان نے قسم اٹھا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارا خیر خواہ، قسم اٹھا۔ اور آدم علیہ السلام نے سوچا کہ کبھی کوئی قسم بھی اٹھا سکتا ہے، جھوٹی قسم بھی کوئی اٹھا سکتا ہے، کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ ایک تو اس لیے آدم علیہ السلام جو ہے نا اس بات میں آ گئے، تو جھوٹی قسم کوئی اٹھا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدم نے یہ سوچا کہ یہ چلتا پھرتا ہے یہ شیطان، تو ہو سکتا ہے اس کو پتہ چلا ہو نسخ کا، مجھے علم نہ ہو، کہ جو قریب نہ جانے کا حکم ہے وہ منسوخ ہو چکا ہو، مجھے اس کا علم نہ ہو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ کھا لی۔ تو اس نے کہا یہ ہمیشگی کا درخت ہے، کھاؤ گے ہمیشہ رہو گے، اور کبھی ختم نہ ہونے والی بچات آپ کو ملے۔ تو ان دونوں نے وہاں سے درخت میں سے کھایا۔ اچھا یہ بات بھی ہے کہ آدم نے اس بات میں بھی آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا وہ جو تھا اس کا جو پھل تھا اس کے درخت کئی جگہوں پر لگے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کی طرف کہا تھا اس سے مت کھانا، اللہ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ بس اس سے نہیں کھانا، اور جگہوں پر جو یہ درخت لگا ہوا ہے نا اس پھل کا، تو ادھر سے کھانے میں کوئی حرج نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پھل سے منع کیا تھا، مقصود درخت سے تو نہیں منع کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ سمجھ لیا کسی اور جگہ سے کھا لیا۔ تو جو ہی کھایا
تو فوراً اس کا اثر یہ ہوا کہ کپڑے اتر گئے، جنتی لباس اتر گئے، تو پتے ڈالنے لگے درختوں کے۔ تو یہاں پر حضرت آدم نے جو ہے نا وہ کہ وعصا آدم نے جو ہے وہ اس بات میں ان سے ہو گئی خطا، تو اس کے بعد فرماتے ثم اجتباہ ربہ، پھر لیکن یہاں پر عصا اور غوا کا لفظ ہے، لیکن بطور فعل تو استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس میں فاعل کے طور پر آدم کو عاصی اور غاوی نہیں کہہ سکتے، اس میں فاعل استعمال نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ جاگ رہے ہے کہ زندہ ہے کہ چلا گیا پہنچ چکا؟ جاگ رہے تو لگتا تو نہیں۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر رب نے آدم کو کیا کیا؟ چن لیا، بس گل ختم ہو گئی تھی۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، اور توبہ قبول کی۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ کچھ کلمات کیا تھی؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ فوراً آدم نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ یہ کوئی بہانے باس مباس ہے، یہ نہیں کہا کہ تم اپنے شیطان کو کیوں جو ہے نا مجھ پر حاوی کر دیا، اپنے شیطان کو کیوں میرے ساتھ گفتگو کرنے کی اجازت دی، کیوں شیطان کو اپنی طاقت دی میرے دل میں وسوسہ ڈالنے کی، کیوں شیطان میرے پاس کیسے آ گیا؟ کوئی حجت بازی نہیں کی۔ قال ربنا ظلمنا، یہ ہوتا ہے پڑھا لکھا بندہ جو ہے، سمجھدار بندہ فوراً غلطی کی تعین ہو جائے تو اعتراف کرتا ہے۔ تو وہ ہدا آپ نے ہدایت بھی دی، لیکن ساتھ ہی فرمایا اہبطا منہا جمیعا، لیکن اب ادھر رہ نہیں سکتے، اب ادھر رہنے کی پرمیشن نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہاں سے تشریف لے جانے پڑے، ٹھیک ہے، بوریا بستر جو ہے نا وہ گول کرنا پڑے گا، اب نہیں، اب یہاں سے داخلہ ختم، خارجہ ہو۔ اب امدادیہ سے کیا ہو رہا ہے؟ مدرسے سے کیا ہو رہا ہے؟ خارجہ ہو گیا۔ اب نہ کسی کے سفارش چلنی ہے، نہیں کچھ ہونا، ٹھیک ہے۔ اب وفاق امتحان دینے کی بھی اجازت ہے نہیں، اب خارجہ ہو گئے، اب نہیں رہ سکتے۔ فرمایا اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، اور تمہارے بعض کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے۔ اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو نہ وہ بھٹکے گا اور نہ مشقت میں پڑے گا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے، فإن له معیشة ضنکا، تو اس کے لیے روزی معیشت کیا ہوگی؟ ضنک، معیشت ضنکا، کیا مطلب؟ ایک مطلب تو مراد ہے کہ اس کا دل تنگ ہوگا، یعنی اس کے دل میں حق نہیں جائے گا، نیکیوں کے خیالات نہیں جائیں گے، گناہوں کے خیالات ہی آئیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ زندگی اس کی تنگ ہوگی، سکون نہیں ہوگا زندگی۔ سمجھ آ گئی؟ ذکر سے مراد قرآن پاک، تو دل تنگ ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک واتمم علینا نعمتک واسبغ علینا من فضلک وجعلنا من عبادک الصالحین۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے تالے کھول دیجیے اپنے ذکر کے ساتھ۔ تو ذکر دلوں کے تالے کھولتا ہے، جو لاک لگے ہوتے ہیں نا دلوں پر، تو ذکر کیا کرتا ہے؟ کی ہے، کی یہ چابی ہے، یہ چابی کا کردار ادا کرتا ہے۔ اور ایک دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفتح مسامع قلوبنا لذکرک وارزقنا طاعتک وطاعت رسولک وعملا بکتابک۔ سمجھ آگے کے لیے ونحشر یوم القیامت اعمی، اور ہم اس کو جمع کریں گے، اٹھائیں گے قیامت کے دن اعمی، اندھا۔ کیا کریں گے؟ اندھا اس کو اٹھائیں گے۔ اندھا سے یعنی شروع میں جب اٹھائیں گے نا، قبروں سے اٹھیں گے
اس وقت وہ ہوگا اندھا. جیسے سارے لوگ ننگے ہوں گے. حدیث شریف میں آتے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا, پھر دوسری نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پہنایا جائے گا. تو اس طرح ایسے لوگ کیا ہوں گے, اندھے ہوں گے شروع میں, بعد میں ان کو پھر بینائی مل جائے گی, بینائی آ جائے گی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا, تو کہا حشرتنی اے میرا آپ نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا, میں تو دیکھنے والا تھا, میری تو بینائی تھی. قال, تو فرمائیں گے اللہ تعالیٰ, کذالک اتتک آیاتنا فنسیت, اس طرح آپ کے پاس ہماری نشانی آتی تھی, آپ اسے بھول گئے تھے. وکذالک الیوم تنسی, اس طرح تمہیں آج بھلایا جائے گا. بھلایا جائے گا, اللہ تعالیٰ تو بھول نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ کو بھول تو نہیں ہوتی نا, لیکن ایسا معاملہ کیا جائے کہ جیسے کہ تمہیں بھول گئے ہم. سمجھ آگے کہ نہیں, ایسے کسی کو بھول جائے نا, بس پڑا رہے, اسی طرح معاملہ کیا جائے گا تیرے ساتھ. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ, اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حد سے تجاوز کرے اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہ لے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ, اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ پائیدار ہے. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَاهُمْ, کیا ان کو ہدایت نہیں دی اس بات نے, کس بات نے, کہ کتنی جماعتیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیے. یہ چلتے ہیں ان کی رہائشوں, ادھر ادھر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں قوم سمود, قوم عاد کو وغیرہ ذالک, ان کے مکانات کو دیکھتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لأولی النہا, اس میں نشانی عقل والا. نوحا کس کی جمع ہے, میں بتا چکا, نوحیتن کی جمع ہے, اس کا معنی ہوتا ہے روکنا, تو عقل بھی برے کاموں سے روکتی کہ نہیں سے ہے نا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک, اگر ایک کلمہ ایک بات نہ ہوتی طے شدہ پہلے سے آپ کے رب کی طرف سے, لکان لزاما, لکان الہلاک لزام, تو ہلاک کیا ہوتا, ہلاک ہونا کیا ہوتا, ان پر لازم ہوتا, اور ایک مقرر مدت ہے. آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں مجنون, کبھی کہتے جادوگر ہے, ساحر ہے وغیرہ ذالک, تکلیف تو ہوتی ہیں لیکن آپ صبر کیجئے. سمجھ آ گئی. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, اور آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے, طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے. سمجھ آ گئی. تو اس میں کون سے نمازیں آ گئی, فجر اور مغرب. سمجھ آ گئے. ومن آنا جمع انون کی, کس کی جمع ہے, انون. ومنا وقت, تو دن کے رات کے اوقات میں بھی اب تسبیح بیان کر. عشاء کی نماز بھی آ گئی. واطراف النہار, اور دن کے طرفوں میں ظہر کی نماز بھی آ گئی. لعلک ترضی, تاکہ آپ خوش ہو جائیں, راضی ہو جائے, خوش ہو جائے. ولا تمدن عینیک, اور تم مت پھیلاؤ اپنی دونوں آنکھیں, الی ما متعنا به ازواجا منہ, اس چیز کی طرف جو ہم نے لوگوں میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو فائدہ دیا, جس کے ساتھ فائدہ دیا ہے. زہرۃ الحیات الدنیا, وہ کیا ہے, دنیاوی زندگی کی چمک دمک ہے. لنفتنہم فی, یہ کچھ ہم نے فائدہ اس لیے دیے تاکہ ہم اس میں ان کو کیا کریں, آزمائیں. سمجھ آگے کہ نہیں ہے. جتنی دنیا زیادہ ہوتی ہے اتنی پریشانیاں بڑھتی ہے. یہ پریشانی ہے, اور زیادہ سے زیادہ کیسے کمائیں. ایک تو ہر وقت یہ فکر لاگو رہتی ہے, اور دوسری یہ ہے کہ اگر نقصان ہو جائے, ادھر نقصان ہو گیا, ادھر نقصان, اس کی پریشانی الگ ہے. تیسری فکر یہ ہے کوئی چوری ڈاکہ نہ ہو جائے, کوئی پکڑ نہ لے باہر, پریشانی پریشانی. اور دنیا نہ ہونا پھر سکون ہوتا ہے بڑا. ہمیں سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس دنیا ہے یہ بڑے سکون میں ہے, حالانکہ ان کی پریشانی کا آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں, نیند تک نہیں آتی ان کو, گولیاں کھاتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اور آپ حکم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا, وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں. سمجھ آگے کہ نہیں ہے. بچوں کو, گھر والوں کو نماز کا حکم کرنا ہے. ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے, رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں.
والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام کس کے لیے ہے؟ تقوی کے لیے۔ وقالوا کہتے لولا یأتینا، کیوں نہیں لاتے ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے؟ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف، کیا نہیں آئی ان کے پاس واضح نشانی اس چیز کی جو پچھلی صحیفوں میں ہے؟ وہ کہا کرتے تھے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہاڑوں کو سونا چاندی بنا دے، سمجھ آ گیا نہیں؟ یہ کر دے تو وہ کر دے۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھا آپ پیغمبر ہیں؟ آپ دعویٰ کرتے ہیں پیغمبر؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں دعویٰ کہ میں پیغمبر۔ کہا اچھا کرے وہ فلاں درخت میرے گود میں آ جائے، اشارہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا، وہ آ گیا اس کے گود میں، وہ فوراً مان گیا۔ اس نے بطور ضد نہیں کیا تھا، پوری جانچنے معلوم کرنے کے لیے، معلوم کر لی تو ضد نہیں تھا اس نے آگے۔ ایک دفعہ چودھویں کی رات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، شرارت کرنے کے لیے چھیڑخوانی کے لیے آ گئے وہ، کہ آپ کو تب مانیں گے جب آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے، پھر مانیں گے آپ کو۔ حالانکہ مانا نہیں تھا انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے کو، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اور یہ ہندوستان میں مالابار یا مالیبار میں کہتے ہیں، یہاں پر ایک ریاست تھی، بادشاہ تھا اس وقت یہاں کا، وہ بیٹھا ہوا تھا رات کے وقت سین میں اپنے گھر میں، اس نے دیکھا رات 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے رات کو۔ اس نے ان کے بچوں نے، بچے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے، ساری تاریخ لکھ لی، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ 94 ہجری میں جب مسلمان یہاں پر آئے دعوت لے کر، کہاں سے؟ وہاں سے، فلاں پیغمبر کو مانتے ہیں، انہوں نے ڈائری نکالی جہاں پہ لکھا ہوا تھا، وہ پوچھا یا یہ بتاؤ ان تاریخوں میں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا؟ انہوں نے کہا تو قرآن پاک میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ہمارے آباء و اجداد نے خود دیکھا، یہ مان لیا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یعنی پوری دنیا نے دیکھ لی لیکن ان کو نظر، ویسے چادریں اٹھاتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھو واقعی ہو گیا، میرے تو نہیں نظر آندہ، ہو گیا چاند 2 ٹکڑے، اس طرح کرتے رہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ ان کو نظر نہیں ہے، نظر آیا، ضد کا کوئی علاج نہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَا بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ، اگر ہم ان کو اس سے پہلے عذاب سے ہلاک کرتے تو وہ کہتے اے ہمارے رب آپ نے ہمارے سے پاس کیوں پیغمبر نہ بھیجا، کہ ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ، کلن یعنی کلن یہاں پر تنوین عوضی ہے، ٹھیک ہے، کلہم ان میں سے ہر ایک انتظار کرنے والا، بس تم بھی انتظار کرو، بس ان قریب تم جان لو گے کون ہے سیدھے راستے والے، کون ہے ہدایت یافتہ۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی جی؟ اچھا جی۔